بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، جن کی تحقیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں کی تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں پلے بڑھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وضو کے لیے پانی لاتے اور بچپن میں بھی نماز کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ آپ کی عمر صرف 13 سال تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوئے اور میں نے آپ کے وضو کے لیے پانی رکھا۔ اس نے پوچھا کہ اس سے کس نے رکھا ہے؟ آپ کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا، اے اللہ، اسے ابن عباس کو دین اسلام کا عالم بنا۔ آخر کار وہ تفسیر کے سب سے زیادہ علم رکھنے والے لوگوں میں سے ایک بن گئے۔ بہت سے بزرگ صحابہ ان کو اپنی رائے کے لیے بلایا کرتے تھے، حالانکہ وہ جوان تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گلے لگایا اور فرمایا، اے اللہ، اسے حکمت اور کتاب کی صحیح تفسیر سکھا دے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منسوب ایک روایت بیان کرتی ہے، میں عصر کے وقت ایک اور صحابی کے پاس گیا اور ان کے دروازے کے سامنے اپنی چادر بچھا دی۔ ہوا نے مجھ پر ڈول اڑا دی۔ جب میں اس کے انتظار میں بیٹھا تھا، اگر میں چاہتا تو ان سے داخل ہونے کی اجازت لے سکتا تھا اور وہ مجھے ضرور اجازت دے دیتے، لیکن میں نے اس کا انتظار کرنے کو ترجیح دی تاکہ وہ پوری طرح تر و تازہ ہو جائیں۔ اپنے گھر سے نکل کر مجھے اس حالت میں دیکھ کر کہنے لگے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اگر آپ نے مجھے بلایا ہوتا تو میں آپ کے پاس آتا۔ میں نے کہا، میں وہ ہوں جسے آپ کے پاس آنا چاہیے، کیونکہ علم طلب کیا جاتا ہے، بس نہیں آتا۔ پھر میں نے اس سے حدیث کے بارے میں پوچھا اور ان سے علم حاصل کیا۔ ابن عباس درس کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کا گھر ایک جامعہ کے مترادف ہو گیا جس میں خصوصی تعلیم تھی اور وہ واحد استاد تھے۔ وہ ہر روز ایک ہی موضوع پر کلاسز کا انعقاد کرتے تھے: تفسیر، فقہ، حلال حرام، شاعری، عرب، تاریخ، وراثت کے قوانین، عربی زبان اور علمیات جیسے مسائل پر کلاسز منعقد کرتے تھے۔ میں نے سیکھا کہ اگرچہ وہ سب سے زیادہ علم والے کے طور پر جانا جاتا تھا، لیکن وہ کسی کے گھر کے سامنے بیٹھ کر اور انتظار کرتے ہوئے علم حاصل کرنے سے نہیں ہچکچاتا تھا، اسی لیے اپنا وقت اور توانائی قربان کرتا تھا۔ ہوا نے اس پر خاک اڑا دی اور پھر بھی وہ انتظار کرتا رہا، کیونکہ جیسا کہ اس نے کہا تھا کہ علم تلاش کیا جاتا ہے، یہ صرف ہمارے پاس نہیں آتا۔ اللہ ہمیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی طرح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس متحر کہانی سے آپ نے کیا سیکھا؟ کامنٹ باکس میں ضرور رائے دیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔